ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ خیریت ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. جزائے خیر دے. آپ بہت ہی ماشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما رہے ہیں. اللہ ہم ناقص قبول کرے. علم ہیں، بہت کم تعلیم رکھتے ہیں. تو آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اپنے نالج کے لیے کہ نماز کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنا اور منہ پر ہاتھ پھیرنے کی کوئی حدیث. نماز کے بعد اجتماعی دعا کی بات کی جا رہی ہے. میں احمد پور شرکیہ، ضلع بھاولپور، پاکستان سے. آپ کو اللہ جہاں رکھے مبارک رکھے، بھاولپور میں رہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو امن اور سلامتی سے رکھے. اور چینل کو دیکھتے رہیں، چینل کو جڑ جائیں. اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں. اور وہ لوگ جو کہ چینل کو سپورٹ کرتے ہیں نا، جوائن ممبرشپ اسکیم کے تحت اسے سپورٹ دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے بھائی دین سیکھ رہے ہیں نا اس چینل سے، بہت سارے لوگ ہیں، جب تک دین سیکھتے رہیں گے، جب تک عمل کرتے رہیں گے، عمل کرنے والوں کا اجر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا. ان کے اعمال میں کسی قسم کا بھی کوئی نہ کمی واقع ہوگی اور نہ خلل واقع ہوگی. مجھے بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اجر ملے گا. آپ بس اس چینل کے ممبر بن جائیں، جوائن ممبرشپ. اور جو لوگ ممبرس ہیں وہ اپنی ممبرشپ کو اپ گریڈ کر لیں. جی ہاں، دعا الجماعی، نماز کے بعد دعاؤں کو مانگنا باقاعدہ طور پر، پاکستان ایسے کرتے ہیں لوگ، ایسے مار لیتے ہیں. یہ جو منہ پہ مارنے کا طریقہ ہے، یہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن جو دعائے جماعی ہے، اجتماعی دعا، اس کے بارے میں شیخ بن باز کیا فرما رہے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں ان کا جواب. اسألكم اولا عن حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة. فرض نماز کے بعد دعائیں جو کی جاتی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة أو في غيرها بدعة لا أصل لها. بدعة لا أصل لها. یہ جو ہماری مسجد میں، خاص طور پر احناف کی مسجد میں معذرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ امام نماز پڑھا لیتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ مل کر ایسے دعا مانگتے ہیں اور پھر ہاتھ یوں پھیرتے ہیں. شیخ فرما رہے ہیں کہ الدعاء الجماعی بدعہ. ایک مرتبہ پھر اور سن لیجیے شیخ عبدالعزیز بن باز کی آواز، تاکہ آپ لوگوں کا تسلی آپ کو ہو جائے. الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة أو في غيرها بدعة لا أصل لها. بدعہ لا اصل لها. شیخ فرما رہے ہیں کہ بدعت ہے، لا اصل لها، اس کی کوئی نظیر، کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے. الصلاة كل الدعاء جماعيا ما لها أصل. ما لها اصل. یہ سب لوگ جمع ہو کر نماز میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، لا اصل لها. إنما الإنسان يدعو لنفسه أو يدعو ويؤمن إخوانه كالقنوت. آپ قنوت میں جس طریقے سے قنوت پڑھتا ہے، قنوت میں اگر دعائے قنوت پڑھی جا رہی ہے تو آپ آمین کہیں، یہ تو ثابت ہے. يؤمن المأمون. أما يدعو صوت واحد جماعيا هذا لا أصل. هذا لا اصل لها. تو پھر شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ تو جو جماعت کے بعد سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو یہ جائز نہیں ہے. فالانسان اذا كان يدعو لنفسه فلا باس به. اگر ایک آدمی اپنے لیے کوئی دعا پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک چیز اور میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد نہیں مانگا کرتے تھے، بلکہ سلام سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے. آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، سجدے میں دعا مانگیں، سلام سے پہلے دعا مانگیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں مانگا کرتے تھے، بلکہ ذکر و اذکار پڑھا کرتے تھے. اور یہ ذکر و اذکار کا وقت ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذو الجلال والاکرام. اور جو دعائیہ کلمات ہے نا، اللہم انی ظلمت نفسی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ساری کے ساری دعائیں سلام سے پہلے پڑھیں.
نماز کے اندر سلام جب آپ پھیر لیں تو اللہ اکبر کہیں اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو یہ دعائیں جو مذکور ذکر اذکار ہیں نا سنت سے ثابت، وہ آپ نماز کے بعد پڑھا کریں. دعائیں مانگنا شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لا اصل اللہ. صحابہ نہیں پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو کسی نے تو کوئی بھی یہ نہیں ذکر کرتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے دعا کرتے ہوں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کی نماز جب ختم ہو جاتی تو آپ اللہ اکبر کہتے اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں تو کسی کو احناف میں خاص طور پر معذرت کے ساتھ، اہل حدیث کی مساجد میں تو ہوتا ہے، سب نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ایک مرتبہ اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. لیکن احناف میں نہیں ہے. احناف میں استغفر اللہ میں نے نہیں پڑھا. میں صحیح بتاؤں، آپ نے اگر پڑھا ہو، آپ حنفی ہیں اور آپ نماز سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اگر پڑھتے ہوں تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آج کے بعد سے شروع کر دیں. یہ سنت ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں روایات کثرت سے موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر و اذکار پر مبنی ہیں. دعاؤں کی کتاب لے لیجئے، حسن المسلم لے لیجئے. جب آپ نماز پڑھ لیں تو نماز کے بعد آپ ذکر و اذکار کریں. یہ ذکر و اذکار کا موقع ہے، دعا کا موقع نہیں ہے. دعا کا موقع، دعا کا مقام سجدے میں ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کثرت سے دعا کرنی چاہیے، یا پھر آپ سلام سے پہلے جیسے درود پڑھ لیں آپ، پھر اس کے بعد جو جی چاہے آپ مانگیں، اپنی زبان میں بھی آپ مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.